بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویسے تشیع کے تو بہت سارے امتیازات ہیں، لیکن سب سے بڑا امتیاز جو تشیع کا ہے وہ یہ ہے کہ تشیع دین محمدی کا تسلسل ہے. تشیع ایک سسٹم کا نام ہے تا قیام قیامت. تشیع کے پاس انتظام ہے اور نظام ہے. پیغمبر اسلام سے لے کر 11ویں امام تک، خود 12ویں امام تک علیہ السلام، یہ تسلسل جو ہے وہ برقرار ہے. تو امام عصر روحی فداہ جب فرد غیب میں تشریف لے جا رہے ہیں، آیا یہ تسلسل خراب ہو رہا ہے یا نہیں؟ اس سوال کو جواب دینے کے لیے یا اس جیسے دیگر سوالات کو جوابات دینے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے اپنے اسٹوڈیو میں المصطفیٰ یونیورسٹی کے سینئر طالب علم حجت الاسلام والمسلمین آغا سید علی حسن حسینی صاحب. آغا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. آغا صاحب، سب سے پہلا سوال جو ہم آپ سے کرنا چاہے وہ یہ ہے کہ اکثر یہ سوال کیا بھی جاتا ہے کہ آج کل کے جو مراجع ہیں یا پہلے جو مراجع تھے، ان کو امام عصر علیہ السلام کی تائید حاصل نہیں ہے. اس بات میں کوئی سچائی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اور محترم ناظرین کے خدمت میں سلام عرض کروں گا. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس کے بعد دیکھیں، سب سے پہلے میں یہ ذکر کروں گا کہ کسی بھی الہی نمائندے کے بارے میں جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، کسی بھی الہی نمائندے کا 3 پہلو سے ہم بات کریں گے کہ کسی بھی الہی نمائندے کی 3 چیزیں حجت ہیں. جی. سب سے پہلے جب الہی نمائندہ کوئی قول، کوئی کلام، کوئی گفتگو کرے تو اس کا گفتگو الہی مقاصد کے خلاف نہیں ہوگا. جی. یعنی جو اللہ کا حکم ہوگا اسی کے مطابق وہ کلام اور گفتگو کرے گا، اور اس کا کلام اور گفتگو ہمارے لیے حجت ہے. ہمارے لیے حجت. یعنی جو وہ کہے گا مثلا یہ حرام ہے تو حرام ہوگا، یہ حلال ہے وہ حلال. جی. دوسری بات یہ کہ خود امام کسی کام کو یا خود الہی نمائندہ کسی کام کو انجام دے تو وہ حجت ہے. کیونکہ الہی نمائندہ کسی حرام کام کو یا کسی ایسے کام کو جو اللہ نے حرام کیا ہو وہ انجام نہیں دیتا، یا مبغوض الہی کام کو انجام نہیں دیتا. اور تیسرا، امام کے سامنے، الہی نمائندے کے سامنے کوئی کام انجام دیا جائے، الہی نمائندہ امام نبی کی صورت میں جو بھی ہے اس پر خاموش رہے. اس کا مقصد ہے کہ یہ کام شریعت کے زمرے میں حلال ہے، حرام نہیں ہے. تو اب یہ جو امام معصوم کے جو ہے وہ کلام بھی ان کا حجت ہے، تقریر بھی ان کا حجت ہے، اور فعل بھی ان کا حجت ہے. تو اب جو آپ کا سوال ہے کہ مراجع کو امام زمان علیہ السلام کی تائید حاصل نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے، بلکہ امام کی تائید حاصل ہے. فرض کریں اگر امام کی تائید حاصل نہ ہو تو امام کا سکوت اس کام پر جائز نہیں ہے. کیوں؟ دیکھیں، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ امام کے سامنے اگر کوئی کام انجام دیا جائے، امام اس پر ساکت رہے، یعنی کوئی ری ایکشن نہ لے، امام کوئی ری ایکشن نہ دکھائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام جائز ہے. تو اب خود مراجع کا خود اجتہاد، خود مجتہدین کے اجتہاد کا بھی یہی حال ہے. کیونکہ ویسے معصوم کی ڈیوٹیاں کیا ہے؟ امر بالمعروف نہیں. جی ہاں، خود یہی میں بتا رہا ہوں کہ خود امام کے بارے میں 2 چیزیں، یعنی خود الہی نمائندے پر کوئی بھی ہو، امام ہو، نبی ہو، جو بھی ہو، لیکن خود مثلا آج کے دور میں امام ہے، امام کے اوپر 2 چیزیں اللہ کی طرف سے واجب ہیں. ایک امر بالمعروف اور دوسرا نہی عن المنکر. یعنی نیکیوں کا، نیک کاموں کا امر کرنا اور برائیوں سے روکنا. فرض کرے کاموں کی طرف ترغیب دینا. جی ہاں، اور برائیوں سے روکنا. فرض کرے اجتہاد ہم باطل سمجھتے ہیں، یعنی اجتہاد آج کے دور میں باطل ہے، تو کیا امام اس اجتہاد پر خاموش رہے گا؟ یا امام کا وظیفہ یہ ہے کہ اجتہاد سے روک لیں، جبکہ امام سب سے پہلا مکلف تو امام ہی ہے. جی ہاں، بالکل. اور امام کا نہ رکنا اس بات کی دلیل ہے کہ اجتہاد جائز ہے. اور فرض کرے اگر اجتہاد باطل ہے، امام بھی نہ رکے، تو یہ نقد غرض الہی ہے، یعنی اللہ کا جو مقصد ہے وہ درمیان سے ہٹ جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اور امام غرض الہی کو توڑنے والا نہیں ہے بلکہ وہ اس کا محافظ ہے. تو یہ ہو گیا تقریر معصوم. جی ہاں. اس پہ چونکہ معصوم خاموش ہے تو جی ہاں راضی بھی ہے. جی ہاں. تو پہلے معصوم فعل معصوم ہے آپ کے پاس؟ فعل معصوم میں خود ہم ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں ہمارے پاس دلائل ہیں کہ خود امام بعض اوقات اپنے شیعوں کو فقہا کی طرف ارجاع کرتے ہیں. مثلا خود امام جب موجود ہو تو مثلا شیعوں کہتے ہیں کہ فلاں کی طرف رجوع کرو. جیسا خود امام ہادی علیہ السلام
عبدالعظیم حسنی کے بارے میں ایک اپنے چاہنے والے کو کہتے ہیں کہ فاسأل عن عبدالعظیم الحسنی فاقرأہ منی سلام، آپ عبدالعظیم حسنی سے سوال کریں اور میری طرف سے ان کو سلام بھی کہیں۔ اب دیکھیں امام ہادی علیہ السلام موجود ہے، یعنی امام علی نقی علیہ السلام وہ موجود ہے، لیکن اپنی شیعہ کو، اپنے چاہنے والے کو عبدالعظیم حسنی کے طرف ارجاع کرتے ہیں، ان سے سوال کرو۔ تو گویا زمانے غیبت کے لیے امام لوگوں کو یہ مشق کرواتا ہے کہ دیکھیں اگر آپ ادھر سے تربیت جاری ہے۔ جی ہاں، یعنی خود امام اپنے زمانے میں اپنی شیعوں کا یہ تربیت، یعنی اپنی شیعوں کو یہ تربیت دیتے ہیں کہ دیکھیں اگر آپ کی رسائی ہم تک ممکن نہ ہو تو آپ ہمارے تربیت شدہ فقہا کی طرف رجوع کریں، جو ہمارے روایات کے راوی ہیں، جو ہمارے روایات کے راوی ہیں، جو ہمارے علوم کو جانتے ہیں، جو ہمارے علوم میں فقیہ ہیں، سب سے زیادہ جاننے والے ہیں۔ تو یہ ایک نمونہ۔ دوسرا نمونہ خود محمد بن عیسیٰ جو امام رضا علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں، امام سے سوال کرتے ہیں کہ ابن رسول اللہ بعض اوقات میری آپ تک رسائی ممکن نہیں ہے، فیونس بن عبد الرحمن ثقۃ آخذ ما احتاج الیہ، کیا یونس بن عبد الرحمن ثقہ ہے، با اعتماد ہے، یعنی میں اس پر اعتماد کر سکتا ہوں کہ میری جو احتیاجات ہیں، میری جو دینی مسائل ہیں، میں ان سے لے لوں؟ امام اسے فرماتا ہے کہ نعم، یعنی آپ ان سے لے سکتے ہیں۔ دیکھیں امام موجود ہیں، لیکن امام اسے کہتے ہیں کہ اگر ہم تک آپ کی رسائی ممکن نہیں ہے تو آپ ہمارے فقہا کی طرف رجوع کریں، جو ہمارے دین میں فقیہ ہیں، ہمارے علوم کو جاننے والے ہیں۔ تو خود ہمارے زمانے میں بھی فقہا کو ہم یہ کہتے ہیں کہ فقہا یہ علوم آل محمد میں سب سے زیادہ جاننے والے ہیں، یعنی آل محمد، خود آل محمد کے علاوہ سب سے زیادہ جو آل محمد کے علوم کو جاننے والے ہیں وہ یہی فقہا ہیں۔ اور خود معذرت ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ الفقہاء امناء الرسل، یعنی فقہا جو ہے وہ انبیاء کے امین ہیں۔ اب انبیاء نے تو کوئی مال و دولت نہیں چھوڑا ہے، یعنی کوئی مال و دولت وغیرہ کوئی ایسی وراثت میں تو ایسی چیز نہیں چھوڑی ہے انبیاء نے، تو لہٰذا فقہا جو ہیں وہ انبیاء میں دین کے امین ہیں، یعنی جس طرح انبیاء نے دین ہم تک پہنچایا ہے اسی طرح فقہا ہم تک دین پہنچا رہے ہیں، اس بات میں امین ہے۔ جی تو ابھی تک ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ ائمہ معصومین کے دور میں بھی زمانہ غیبہ یعنی غیبت کبریٰ کے لیے تیاریاں ہو رہی تھی۔ اگر ہم دیکھ لیں خود امام معصوم کے دور میں، مثلا امام کاظم علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے 35 تک تقریباً ان کے اولاد کی تعداد ہے، لیکن جب ہم امام رضا علیہ السلام کی طرف آتے ہیں تو ان کا صرف ایک ہی بیٹا ہے۔ جی تو یہ تیاری تھی غیبت کبریٰ کے لیے ائمہ معصومین کے دور میں۔ یعنی یوں کہیں کہ خود ائمہ معصومین علیہ السلام، امام علی السلام سے لے کر 11ویں امام تک ائمہ علیہ السلام خود اپنی شیعوں کو تیار کر رہے تھے کہ دیکھیں ہمارے قائم کا غیبت ہوگا، ہمارا قائم جو پردہ غیب میں چلا جائے گا، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، ابھی سے جو ہم کر رہے ہیں آپ نے ادھر بھی یہی چیزیں اپلائی کرنی ہے، یہی چیزیں آپ نے بھی کیا نام ہے اس کا استعمال کرنا ہے، تو خود جی ہاں خود دیکھیں تو زمین ادھر سے ہی تیار ہو گیا، تقریباً ہمیں جواب مل گیا، فعل معصوم بھی ہو گیا، تقریر معصوم بھی ہو گیا، تو قول معصوم میں بھی کوئی امام کی طرف سے خود قول معصوم سے کافی ساری روایت ہیں، لیکن سب سے پہلے میں خود جو امام زمان علیہ السلام نے مرقوم کیا ہے اپنے ایک چاہنے والے کی خط کے جواب میں، یہ اسحاق بن یعقوب جو ہے وہ امام کو خط لکھتا ہے، امام کے خاص نائب محمد بن عثمان کے ذریعے سے امام کو خط لکھتا ہے کہ ہم جو جدید مسائل ہیں ان میں ہم کیا کریں، کس کی طرف رجوع کریں جبکہ آپ تک ہماری رسائی ممکن نہیں ہے۔ تو امام کہتا ہے وَأَمَّا الْحَوَادِثِ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، جو جدید مسائل ہیں حوادث واقعہ ہیں ان میں آپ ہماری روایت کو جو بیان کرتے ہیں ان کی طرف، یعنی ہمارے روایات کے راویوں کی طرف رجوع کرو، کیونکہ وہ ہماری طرف سے آپ کے اوپر حجت ہے اور ہم حجت الہی ہیں ان کے اوپر، مجتہدین کے اوپر۔ تو یہ یہاں پہ دیکھیں یہ ایک ابرز دلیل ہے کہ خود امام بیان کر رہے ہیں کہ آپ ان کی طرف رجوع کرو جو ہماری روایات کو بیان کریں۔ خود مجتہدین، خود آج کے فقہا، یہ پچھلی اجلاس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ خود فقہا یہ نہیں کہتے کہ میرا کلام ہے، بلکہ فقہا ائمہ علیہ السلام کے اقوال سے، ان کے روایات سے حکم شرعی کو اخذ کرتا ہے اور آسان الفاظ میں ایک عام آدمی کے لیے بیان کرتا ہے۔ جی اور ایک بات یہاں پہ بہت مہم ہے کہ امام نے فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ، یہ حجت کا جب ہم معنی بیان کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ حجت وہ شخصیت ہوتی ہیں کہ جو تمام چیزوں میں عام لوگوں پر
اولویت رکھتا ہوں. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ غدیر میں کہا کہ الست اولی بکم من انفسکم, کیا میں آپ کے اوپر اپنے نفسوں سے بھی زیادہ اولویت نہیں رکھتا؟ تو سب نے کہا بلا, قالوا بلا. تو یعنی خود نبی نے جب امام علی علیہ السلام کو اپنے ماں بعد حجت الہی قرار دیا لوگوں کے اوپر, تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ امام علی علیہ السلام صرف دینی مسائل میں حجت ہے, بلکہ تمام امور میں, یعنی دنیاوی میں بھی, یعنی ان کو ایک ولایت عام حاصل ہے, ایک حکومت اسلامی کی وہ اسلامی کا وہ حق رکھتا ہے. اسی طرح جب امام فقہاء کو حجت قرار دیتا ہے اپنی طرف سے لوگوں کے اوپر, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں نہ ہوں تو تمام امور ان کی طرف رجوع کرو. جی, تو غازی صاحب آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ بیان کیا. یہی تشیع کی حسن ہے کہ یعنی وہی تسلسل ہے جو نبی کے دور سے ابھی تک ہے. اور ایک حسن یہ بھی ہے کہ تشیع اس دور میں بھی وہی الہی سے جدا نہیں ہوا ہے, ابھی بھی ان کا جو الہی نمائندہ ہے فرد غیب میں ہے, وہ تسلسل جو ہے وہ ابھی تک جاری ہے. تو اس طرح کے دیگر سوالات بھی آئندہ ہم آپ سے استفادہ کریں گے. یہاں میں ایک بات کا اضافہ کروں. دیکھیں مثلا بعض اوقات ممکن ہے مجتہدین کسی مسئلے میں پڑ جائیں کہ جن کا حل ان کے لیے ممکن نہ ہو, تو یہاں پہ بھی ہم کہتے ہیں کہ امام کے اوپر واجب ہے کہ جب مجتہدین خطا کرے تو ان کا اصلاح کریں, اور یہ ہمارے یہ ہو چکا ہے. یعنی اکثر مجتہدین اور فقہاء کے بارے میں ایسا ہوا ہے کہ خود امام نے ان کی تصحیح کی ہے, کہ مثلا جہاں پہ, اور خود اجماع کے بارے میں بھی ہم یہی کہتے ہیں, اجماع کہ اگر مثلا اجماع اگر امام تک پہنچے تو حجت ہے. جی ہاں, خود اجماع کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ لو کان اجماع العلماء على خطأ لكان واجب على الامام ان ينبه. یعنی جب اجماع علماء اگر کسی غلطی پر قائم ہو تو امام کے اوپر واجب ہے کہ ان کو کیا کریں, متنبہ کریں, ان کی اصلاح کریں, اور ان کو اپنی غلطی کی کیا نشاندہی کریں. یہ اکثر ہوتا رہا ہے. جی تو آپ کا بہت بہت شکریہ. آئندہ پھر آپ سے استفادہ کریں گے. تو ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارا جو دورانیہ تھا وہ بھی اختتام کو پہنچتا ہے, لیکن آپ کے جو بھی سوالات ہیں یا کامنٹ میں کیجیے گا یا ہمیں بھیج دیجیے گا. واٹس ایپ کا جو نمبر ہے جو اسکرین پہ چل رہا ہے. تو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.